اور انہی دنوں میں شعبان کے آخری دن میں تشریف لائے اور ممبر پہ حضور بیٹھ گئے تو صحابہ کو حضور نے واعظ فرمانا شروع کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے کہ جو بڑی ساری فضیلت کا حامل ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا دن اللہ کریم نے تمہارے اوپر فرض کر دیا، دنوں کا روزے کی صورت میں فرض کر دیا، اور راتوں کا قیام تمہارے لیے نفل بنا دیا، اور اس مہینے کا ایک نفل عام دنوں کے فرض کے برابر ہے، اور اس کا ایک فرض عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ صبر والا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پیٹ بھر کر سیر فرمائے گا، یعنی اسے اللہ کریم حوض کوثر سے اسے اتنا پانی، اسے اتنا جام حوض کوثر سے عطا کرے گا کہ اس بندے کی ساری زندگی کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ کریم اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس بندے کے پاس اتنی ہمت طاقت نہ ہو کہ وہ روزہ افطار کروائے، کسی کو پیٹ سیر کر کے کوئی رجا کے روٹی نہ کھوا سکے، سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی دودھ کی لسی ہو جائے، یہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کریم یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا۔ تو یہ روزے کے فضائل ہیں، اور جیسے اس کے جسمانی فائدے ہیں ویسے اس کے روحانی فائدے ہیں، اور اتنی ساری برکات ہیں، اتنی ساری برکات ہیں کہ ہم سن کے حیران رہ جائیں، اتنی برکتیں ہیں اس کی۔ اور یہ مہینہ جتنا ہو سکے اس میں سمیٹیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی رات آ رہی ہے، اس ماہ رمضان میں ایک ایسی رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے زیادہ جو دوسروں پہ حاوی ہے، جس کی فضیلت، جس کی شان 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو لہذا اس مہینے کو، اس کی ایک گھڑی بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اور ایسے اس کے فضائل اور ایسے اس کی برکتیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ روزے دار کی اتنی بڑی شان ہے جو اللہ کریم نے صرف روزے دار کو عطا کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کریم جنت میں، جنت کے دروازوں میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، باب الریان، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے صرف قیامت والا دن جنت میں جب جنتی پہنچیں گے تو صرف روزے دار ہی جائے گا، باب الریان سے صرف روزے دار ہی گزرے گا۔ اور دوسرا سرکار فرماتے ہیں کہ جب روزے دار سحری سے افطاری تک جو روزہ رکھتا ہے اور اس بھوک کو، پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو اندر سے ایک بندے کے، ایک روزے دار کے پیٹ سے ایک الگ سی ایک بھاپ اور بو نکلتی اس کے منہ سے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کو وہ دنیا و ما فیہا کی تمام مشک اور عنبر خوشبوؤں سے کہیں زیادہ وہ روزے دار کی بو پسند ہے۔ دنیا و ما فیہا کی ساری خوشبوؤں سے زیادہ روزے دار کے منہ کی وہ بو ہے جو تمہارے رب کو پسند ہے۔ اور سرکار اگلے مقام پہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارا رب جو ہے نا، وہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے، یہ میں نے فرض کیا نا اپنے بندوں پہ، الصوم لی، اور روزہ ہے ہی میرے لیے کہ میرے بندے صرف میرے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کیونکہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو 2 روایتوں میں اگلے لفظ ہیں، فرمایا انا اجزی بہ۔ ایک مقام پہ سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہی ہے
تو اس کے بدلے میں روزے دار کو میں مل جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور اسی مفہوم کو ذرا آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے ذرا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہماری تاریخی کتابوں میں بڑا اچھا ایک دور گزرا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نیک صفت آدمی تھا، بہت اچھا بادشاہ، بڑا اچھا وقت گزارا، تو کتابوں میں اسے بڑے اچھے لفظوں سے ناموں سے یاد کیا گیا ہے، سلطان محمود غزنوی۔ تو اچھا وقت گزارا ہے۔ ان کا ایک وزیر تھا ایاز، تو ایک مرتبہ وہ اپنے محل میں اپنے کمرے سے باہر آیا نا، تو اس کے ایک ڈش میں اس نے ہیرے جواہرات موتی رکھے ہوئے تھے۔ تو جیسے نکلا نا باہر، تو اس نے یوں موتیوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکا، اور اپنے وزیر مشیر جتنے اس کے کھڑے تھے نا دربانی اس نے ساروں سے کہا کہ آؤ سارے چن لو۔ تو نکلا نا تو ساتھ وہ بکھیرتا جا رہا ہے موتی ہیرے۔ تو جتنے سارے درباری تھے وہ سارے اٹھے اور لپکے اور دوڑ کے آ کے وہ سارے موتی چننے لگ گئے۔ تو آگے گزر جا رہے، موتی پھینک رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ تو پیچھے وہ اس کا فرما بردار جس کا وزیر تھا، اس کا بڑا قریبی دوست ساتھی تھا ایاز، پیچھے پیچھے وہ جا رہا ہے۔ تو جب اس نے مڑ کے دیکھا نا تو ایاز اسی طرح آ رہا ہے، ایاز نہیں اٹھا رہا، باقی سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہو رہے ہیں، موتی اٹھا رہے ہیں، ذرا قیمتی موتی ہیں۔ بادشاہ گزرا تو آگے جا کے اس نے ایاز سے کہا کہ یار تجھے ضرورت نہیں موتیوں کی، تو نے کیوں نہیں اٹھائے؟ میں نے موتی پھینکے، اجازت دی ہے، سارے جو ہیں آگے بڑھے انہوں نے اٹھا لیے، لیکن تو نے کیوں نہیں اٹھائے؟ تو ایاز نے کہا کہ جناب مجھے موتی نہیں، مجھے موتیوں والا چاہیے، مجھے موتیوں کی ضرورت نہیں، ہیروں کی ضرورت نہیں، مجھے ہیروں والا چاہیے، تو اس لیے میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں ذرا۔ تو اس لیے یہ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ روزہ جو ہے نا، سرکار فرماتا ہے یہ اللہ کریم فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے اور اس کے ذمہ بھی میں ہی ہوں۔ تو اگر روزہ رکھنے سے اگر وہ مل جائے، اگر روزہ رکھنے سے وہ مل جائے، روزہ رکھنے سے اگر خود خدا مل جائے اور کیا چاہیے؟ اور یہی اس کی بہت ساری چیزیں، وہ جو ابھی میں آپ کو سنا کے آیا ہوں کہ اس کے بہت سارے ایسے لنک ہیں، تعلقات ہیں کہ جن سے اللہ کریم کی ذات والا صفات کا بندے کے دل کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، بندے کے دل کے اندر محبت، اس کا شوق اور اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا مجازی محبتوں کے لیے یہاں دنیا میں بندہ دوسروں کی محبت کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کا سٹائل، جوتوں کا سٹائل، بالوں کا سٹائل اور مختلف اپنی زندگی کو ویسے ڈھال لیتا ہے کہ میرا دوست، میرا محبوب جو وہ یوں مجھے پسند کرتا ہے، تو بندہ اس کے طریقے کے اوپر چلتا ہے اور اپنے آپ کو بنا کے پھبا کے سنوار کے رکھتا ہے۔ لیکن وہ بندہ وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ کتنا بندہ اچھا ہے، وہ کتنا بھلا ہے، وہ کتنا پیارا بندہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس یقین پہ زندگی گزارے کہ میں ایسا بن جاؤں، میں ایسا ہو جاؤں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میں اپنے آپ کو یوں بنا لوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور یہی ذہن عطا کرنے کے لیے، دینے کے لیے سرکار تشریف لائے، حضور جلوہ افروز ہوئے اسی ذہن کو دینے کے لیے، تاکہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اپنے رب سے مل جائیں اور یوں بن کی زندگی گزاریں کہ اپنے رب کو پسند آئے، اور یوں دنیا میں رہتے ہوئے فقط اپنے رب سے پیار کریں، ایسے بن جائیں، سمر جائیں اور ایسے ٹھیک ہو جائیں کہ اپنے رب سے پیار کریں، ذرا اپنے رب سے پیار کریں۔ ہمارا پہلا اور آخری مدعا اور ہماری منزل، ہمارا ٹھکانہ بس فقط اسی کی بارگاہ ہو، کہ ہم ایسے ہو جائیں، ہماری سوچ، فکر، ہمارے نظریات ایسے ہو جائیں کہ ہمارا رب ہمیں مل جائے، ہمارا رب ہمیں مل جائے۔ تو روزہ جو ہے ایسی کامل عبادت ہے کہ جس کے اندر یقیناً ایسے جواہرات
اور ایسے موتی ہیں کہ بندہ روزے رکھتے ہوئے بندہ اس ناج پہ اسٹیج پہ آ جاتا ہے کہ پھر بندہ اپنے رب کو ملنے کی چاہت کرتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی طرف آتا ہے، لپکتا ہے، دوڑتا ہے، اور بندہ اس توکل پہ، اس یقین پہ جب فائز ہو جاتا ہے تو یقیناً پھر مالک کی تجلیات اور اس کے انوارات جو ہیں وہ بندے کے اوپر اترتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہمیں ماہ رمضان مبارک کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ ساری زندگی کے لیے ہمیں اللہ کریم یوں اپنے نیکوں کی صفوں میں شامل فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، ہم گناہوں کو ترک کریں، گناہوں سے باز آئیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہوں، نیکیوں کی طرف بڑھیں، اور اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے اور نیکوں کی صفوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔